اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج یہ عربی لینگویج کا پہلا درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں سے شروع کروں گی، بالکل اسٹارٹ سے۔ حروف اور حرکات جب ملتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے۔ حروف اور جب حرکات ملتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے۔ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، با معنی لفظ، بے معنی لفظ۔ بے معنی لفظ تو قرآن میں کوئی ہے نہیں، بے معنی لفظ ہم نہیں پڑھیں گے۔ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جب با معنی لفظ کلمہ ہے، اس کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اسم، فعل، حرف۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ عربی لینگویج میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو بھی اسم آپ کو ملے وہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو کسی بھی زبان میں جملہ بنانے کے لیے ہمیں 4 باتیں معلوم ہونا ضروری ہیں، ورنہ ہم جملہ نہیں بنا سکتے۔ سب سے پہلے اس کا جنس معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس کے بعد اس کا عدد معلوم ہونا ضروری ہے کہ واحد ہے یا جمع ہے یا مثنیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی وسعت معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس اسم کا معرفہ اور نکرہ ہونا، کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اعراب، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے عربی زبان میں، کہ اس کا اعراب، اسم کا جملے میں مقام کیا ہے، یعنی اسٹیٹس کیا ہے اس کا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جنس۔ جنس پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جنس کی ڈویژن کرنی ہوگی۔ جنس کس طرح، 2 طرح کے ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کو ہم پڑھیں گے نہیں، کیونکہ مذکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم مؤنث پڑھ لیں گے، مذکر خود الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مؤنث جو ہے اس کی 2 اقسام ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی۔ حقیقی مؤنث یعنی ماں، بہن، بیٹی اور گائے ہے، بکری ہے، جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، وہ مؤنث حقیقی مؤنث ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم بولتے ہیں کرسی رکھی ہے اور ناک بہتی ہے، تو یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے، یہ مطلب صرف ہم اسے مؤنث مانتے ہیں، یہ غیر حقیقی مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو حقیقی مؤنث بھی سب کو پتہ ہے کون ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اب آئیں غیر حقیقی مؤنث۔ غیر حقیقی مؤنث میں 2 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے علامتی مؤنث۔ علامتی مؤنث میں 3 علامتیں ہیں۔ کسی بھی اسم کے مؤنث ہونے کی 3 علامتیں ہیں۔ یا تو اس میں گولتا بنی ہوگی تو وہ مؤنث ہے، اور اگر اس پہ الف ممدودہ ہے تو بھی وہ مؤنث ہے، الف مقصورہ ہے تو بھی مؤنث ہے۔ 3 اقسام ہیں، جس میں سے الف ممدودہ اور الف مقصورہ تو سمجھ لیں 1% ہے، 98% گولتا استعمال ہوتی ہے۔ کسی بھی اسم کو مؤنث بنانے کے لیے گولتا استعمال ہوتی ہے۔ یہ ہو گئے علامتی مؤنث۔ سارا مسئلہ آ کے پڑتا ہے سماعی مؤنث میں، کہ جو ہمیں ظاہر ہے اتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کسی زبان میں جیسے ہماری اپنی جو زبان ہے تو اس میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مؤنث ہے، کیا مذکر ہے۔ ہم بچپن سے جو سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ سما سے بنا ہے، سمیع سے بنا ہے، کہ سماعی مؤنث یعنی جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں وہ مؤنث چیزیں۔ تو ہم دوسری زبان میں تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ دوسری لینگویج میں لوگ کس چیز کو مؤنث کہتے ہیں، کس چیز کو مذکر کہتے ہیں، تو ہمیں ساری پرابلم آ کے یہاں ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ پڑھیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیں گے، جو بڑے بڑے عالموں نے اس میں گروپس بنا دیے ہیں کہ کیا چیز مذکر ہے، کیا مؤنث ہے۔ سب سے پہلے سماعی مؤنث میں ہے ہواؤں کے سارے نام مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ ہواؤں کے سارے نام مؤنث ہیں، آگ کے سارے نام مؤنث ہیں،
شراب کے سارے نام مؤنث ہیں، شہروں اور ملکوں کے سارے نام مؤنث ہیں۔ جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں وہ بھی مؤنث ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ متفرق اسما ہیں، جیسے پورے قرآن میں 10-12 اسم ایسے ہوں گے جو ایسے ہیں کہ جس میں نہ تو کوئی علامت ہے نہ وہ اس گروپس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت کم ہیں۔ تو سب سے پہلے متفرق اسما میں شمس ہے، جیسے سورج کو شمس کہتے ہیں نا، سورج مؤنث ہے۔ ارض زمین مؤنث ہے، سما مؤنث ہے، سما آسمان کو کہتے ہیں، نفس مؤنث ہے، حرب یعنی جنگ یہ بھی مؤنث ہے، دار گھر یہ بھی مؤنث ہے، قدر ہانڈی یہ بھی مؤنث ہے، کاسن جو ہے پیالے کو کہتے ہیں یہ بھی مؤنث ہے، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں یہ بھی مؤنث ہے، فلک چھڑی کو کہتے ہیں، اسٹک کو کہتے ہیں یہ بھی مؤنث ہے، فلک کشتی کو کہتے ہیں، کشتی کو کہتے ہیں، عصا چھڑی ہے، فلک کشتی ہے یہ بھی مؤنث ہے، عقرب بچھو کو کہتے ہیں یہ بھی مؤنث ہے، سوق بازار کو کہتے ہیں یہ بھی مؤنث ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بس بہت کم اسم ایسے آئیں گے جو نہ اس کیٹیگری میں ہیں نہ اس علامت میں ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں آپ یاد کر لیں۔ آپ کو کوئی بھی اسم ملے کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے تو آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اس کو چیک کریں گے۔ جیسے آپ کو ملا کوئی اسم، آپ کو اسم ملا کتاب، ٹھیک ہے، اب کتاب میں یہ کہ کتاب ہم عربی میں بھی کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں اور اردو میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں۔ کتاب میں نے اس لیے دیا ہے کہ کسی بھی اسم کو یہ جاننے کے لیے مذکر ہے یا مؤنث ہے، سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے کہ اس کے میننگ معلوم ہونا چاہیے۔ تو کتاب تو ہم بھی جانتے ہیں کہ کتاب کیا ہے، اور اردو اسپیکنگ بھی جانتے ہیں، عربی اسپیکنگ بھی جانتے ہیں کتاب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں کتاب کو چیک کرنا ہے کہ کتاب مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو ہم اس سے کیا کریں گے کہ سب سے پہلے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مذکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اسے ہم نہیں چیک کریں گے، یہاں سے آئیں گے۔ حقیقی مؤنث تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، غیر حقیقی میں آئے۔ غیر حقیقی میں سب سے میں نے علامت دیکھی، کوئی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ گولدہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ الف مقصورہ ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، سمائی مؤنث پہ چلیں گے کہ یہ کتاب کیا کسی ہوا کا نام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ کسی آگ کا نام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ کسی شراب کا نام ہے؟ نہیں، کیونکہ عربی زبان میں ہواؤں کے، آگ کے، شراب کے بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں، بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے نام ہیں، اس لیے سارے نام مؤنث ہیں۔ شہروں اور ملکوں کا نام ہے؟ نہیں۔ جسم کا کوئی 2 اعضاء ہے؟ نہیں۔ جب میننگ پتہ ہوں گے تو ہم خود جان جائیں گے کہ یہ نہیں ہے۔ پھر متفرق بھی ہم نے چیک کیا کہ یہ شمس کا نام ہے، کیا یہ ارض ہے، سما ہے، نفس ہے، حرب ہے، دار ہے، قدر ہے، کاسا ہے، عصا ہے، فلک ہے، عقرب ہے، سوق ہے؟ نہیں۔ اب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو ڈال دیا مذکر کے دائرے میں، کیونکہ مذکر جو ہے، مذکر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مذکر کا دائرہ وسیع ہونے کی وجہ سے جب آپ دیکھیں کہ ہم دال چنتے ہیں، چاول چنتے ہیں، کوئی بھی چیز چنتے ہیں تو ہم اس میں سے کم چیز کو نکالتے ہیں، زیادہ چیز کو نہیں نکالتے ہیں۔ تو ہم اب ظاہر مؤنث کا دائرہ کم ہے تو ہم کم چیز کو الگ کر لیں گے۔ جب ہم کم چیز کو الگ کریں گے تو زیادہ چیز وہ جو بچے گی وہ سب وہ رہ جائے گی، یعنی تو اب ہم نے مؤنث کو اگر الگ کر لیا تو کیا بچے گا، مذکر بچے گا۔ تو اگر یہ مؤنث کی لسٹ میں نہیں ہے، یہ اس کی پوری ڈائی ہے سمجھ لیں، اس میں فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، تو اب ہم نے اس کو ڈال دیا کہ یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس اتنی، اب انشاءاللہ کل ہم اس کے دوسرا اس کا جو ٹاپک ہے عدد، اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔